حبیبی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ رمضان شریف ابھی جوان ہوا ہے، ماہ رمضان ابھی جوان ہوا اور رمضانی میاں پہلی بوڑھے ہو گئے۔ یعنی پہل جب ہم لوگ یہاں تراویح پڑھتے تھے تو 3-4 صف میں بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی، اور اب 2 صف کے بھی لوگ مشکل سے آتے ہیں۔ بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلاتا ہے وہی آتا ہے۔ اگر زبردستی ہم کسی کو لانا بھی چاہیں گے تو وہ نہیں آئے گا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آتے ہیں یا ہم نماز پڑھتے ہیں، نہیں، یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وہ جس کو توفیق دیتا ہے اس کا سر جھکتا ہے، اور جس کو اپنی توفیق سے دور رکھتا ہے اس کا سر نہیں جھک پاتا ہے۔ پھر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل اعتکاف سے متعلق میں نے کچھ باتیں، کچھ مسائل اور ایک حدیث پاک آپ کو سنانے کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت میں نے پیش کی تھی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے پردہ فرمایا، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف فرمایا۔ یہ حضرت عائشہ نے اس حقیقت کو واضح کیا تھا، اور اس حدیث کو بخاری و مسلم وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ آج جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس کو بھی صحاح کی کتابوں نے اپنے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال کان یعتکف فی کل عام 10 فاعتکف 20 فی العام الذی قبض۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو ہمیشہ اصحاب صفہ کی جو جگہ ہے جہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی شریف میں وہ گھیری ہوئی جگہ جس میں 60-70 آدمی بمشکل بیٹھ سکتے ہیں۔ پیارے نبی کے زمانے میں بھی 60-70 صحابی، وہ صحابی جن کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، جن کا گھر بار نہیں تھا، انہوں نے اپنی رہائش اسی میں اختیار فرما لی تھی، اور انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے مسجد نبوی میں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہی یہ تھا
کہ وہ پیارے نبی جب تشریف لاتے اور آپ جب کچھ ارشاد فرماتے تو حضرت ابو ہریرہ اس کو زبانی یاد کیا کرتے تھے. وہ اصحاب صفہ کی جگہ پر، اصحاب صفہ میں سے یہ بھی تھے، اس جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے اور پیارے نبی کے ارشادات کو یاد کرتے رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں ہزار، 6-7 ہزار حدیثیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہے. یہی کام تھا ان کا، حدیث کو بیٹھ کر کے یاد کرنا. بہت سے لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ حدیث رسول کو یاد کرتے تھے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہر سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے. واعتکف 20، لیکن ایک سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، یعنی 10 سے شروع کیا اور 30 تک لے گئے. ایک سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور یہ سال وہی سال تھا جس میں آپ نے پردہ فرمایا. یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں. اب اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمانے کا، اپنے پردہ کر جانے کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ اگر علم نہیں تھا تو یہ ذاتی کیسے سامنے آئی؟ ہر سال تو 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیوں فرمایا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ اب اس کے بعد جو رمضان شریف آنے والا ہے اس میں ہمیں اعتکاف کا موقع نہیں ملے گا، تو جتنا ہو سکے اتنا کر لو. اس حدیث سے کئی مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی جب قبر کے قریب جانے کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کو عبادت زیادہ کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن پردہ فرمانے کے سال، وصال کے سال، وفات پانے والے سال میں آپ نے بجائے 10 دنوں کے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. یہ پیغام ہے امت کے لیے کہ جب مرنے کا سال آئے تو تم اپنی عبادت میں زیادتی کرو. ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 20 دن اعتکاف کرنے کے بعد بھی اعتکاف کا حکم نہیں دیا. اگر اعتکاف کا حکم دیا ہوتا تو یہ اعتکاف کرنا اہل ایمان پر، امت مصطفیٰ پر واجب ہو جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے وجوب سے اپنی امت کو بچایا اور صرف اس کو سنت کے دائرے میں رہنے دیا، سنت کے خانے میں رہنے دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعتکاف جو 20 دنوں کا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے سنت موقدہ نہیں ہے. ہمارے لیے سنت موقدہ صرف وہ اعتکاف ہے کہ جو ہمیشہ آپ نے کیا، اور وہ ہے 10 دنوں کا اعتکاف. یہ 20 دن کا اعتکاف کرنا یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے نبی کی خصوصیت ہے. لیکن اگر کوئی امت 20 دن کا اعتکاف کر لے، 30 دن کا اعتکاف کر لے تو یہ اس کے لیے ناجائز نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے گناہ کا سبب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ثواب ہی ثواب ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 10 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے اور کبھی 20 دنوں کا بھی اعتکاف کیا ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک حدیث پاک اور اعتکاف کے بارے میں سن لیجیے. چونکہ اب وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے مسائل مختلف قسموں کے آپ کے سامنے ہم رکھنے کی سعادت حاصل کریں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فی المعتکف وهو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كله او كما قال سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کس کے بارے میں؟ قال فی المعتکف، اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ بہت پرانی عبادت ہے، جیسے خدا کو سجدہ کرنا یہ بہت پرانی عبادت ہے، رکوع کرنا یہ بہت پرانی عبادت ہے، شروع سے ہے، ابتدائی انسانیت سے ہے، بلکہ انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت بھی فرشتوں کی یہ عبادت تھی۔ سجدہ کرنا، رکوع کرنا یہ بہت پرانی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کرنا بھی یہ پرانی عبادت ہے۔ قرآن پاک کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا ہے ان طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم و اسماعیل، تم ہمارے گھر کو پاکیزہ رکھا کرو، صاف ستھرا رکھا کرو، بیت اللہ شریف کو صاف رکھا کرو۔ کیوں صاف رکھو؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ چاروں عبادت جو ہے بہت پرانی عبادت ہے، لیکن ہم لوگ اعتکاف کو بھول گئے ہیں۔ رمضان میں بھی بہت کم لوگوں کو موقع میسر آتا ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی، یعنی اعتکاف جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے۔ جب بھی آپ مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لیا، اعتکاف ہو گیا۔ جب کسی مسافرت میں گئے، کہیں کسی مسجد میں نفل پڑھنے کا آپ کو اتفاق ہو گیا، 2 منٹ کی بھی آپ نے نیت کر لی تو 2 منٹ کا اعتکاف آپ کا ہو گیا۔ 2 دن کا ہو، 2 منٹ کا ہو، 2 گھنٹے کا ہو، 1 منٹ کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، آپ ہر جگہ ہر وقت اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ يَعْتَكِفُ عَنِ الذُّنُوبِ۔ اعتکاف کرنے والے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نیت کے ساتھ جیسی ہی مسجد میں داخل ہوا وہ گناہوں سے محفوظ ہو گیا۔ گناہوں سے کیسے محفوظ ہو گیا؟ باہر رہتا، 2 آدمی سے ملتا، اس سے بات چیت ہوتی، کسی کی غیبت ہوتی، کسی کی چغلی ہوتی، کسی کی برائی ہوتی، کسی کی کوئی بات چلتی، کسی کی کوئی بات چلتی، تو اس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ لکھا جاتا۔ اس گناہ سے تو وہ محفوظ ہو گیا۔ اب وہ مسجد میں آ گیا ہے، اگر کوئی اس سے ملاقات کرنے کے لیے بھی آئے گا تو مسجد کا خیال کر کے وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا، وہ کسی کی برائی نہیں کرے گا، اس سے بات کرے گا اور اپنا راستہ لے گا۔ تو جیسے ہی مسجد میں اعتکاف کرنے والا آیا تو مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوا کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو گیا۔ وَيُجْزَى لَهُ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اعتکاف کرنے والے کو ہر اس نیکی کا ثواب دیا جائے گا جس نیکی سے وہ محروم کر دیا گیا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ یعنی جب اعتکاف کرنے والا مسجد میں داخل ہوا تو اب قبرستان جا کر کے فاتحہ نہیں نہ پڑھے گا، قبرستان نہیں جا سکتا ہے، فاتحہ پڑھنے نہیں جا سکتا ہے، چاہے جمعرات ہو چاہے جمعہ، وہ نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس کا اپنا پڑھایا جان پہچان کا بیمار پڑ گیا تو بیمار پرسی کے لیے بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مر گیا تو اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت ساری نیکیاں ہیں جس سے اعتکاف کرنے والا محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ مسجد میں چلا آیا اعتکاف کی نیت سے تو اب کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتا، اب کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، چاہے اس کا بیٹا ہی مر جائے،
اب اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر شریک ہونے کے لیے گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت سے جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا گناہوں سے محفوظ ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جن جن ثوابوں سے وہ محروم کر دیا گیا ہے ان ثوابوں وہ سب ثواب بغیر عمل کیے ہوئے بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، بغیر عمل کیے ہوئے۔ جنازے میں نہیں گیا، جنازے کا ثواب لکھا گیا۔ قبرستان فاتحہ پڑھنے نہیں گیا، اس کا ثواب لکھا گیا۔ دوسری جگہ کسی مسلمان کو سلام کرنے کے لیے نہیں گیا، اب سلام کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا گیا۔ تو جن جن نیکیوں سے وہ محروم کر دیا گیا ہے اعتکاف کی وجہ سے، وہ تمام نیکیوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اور یہی حال غازیوں کا بھی ہے، اور یہی حال حاجیوں کا بھی ہے، اور یہی حال طالب علموں کا بھی ہے۔ ایک طالب علم جب پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، قرآن و حدیث پڑھتا ہے، تو چاہے اس سے کسی کی بیمار پرسی چھوٹ جائے، کسی کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان نہ جا سکے، کسی بزرگ کے استقبال کے لیے نہ جا سکے، وہ قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے اور وہ سارے ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھوا رہا ہے۔ یہی حال حاجیوں کا بھی ہے۔ ایک حاجی جب ارکان حج کی ادائیگی میں لگا ہوا ہے اور یہ تمام ثواب کے کام ادھر ہو رہے ہیں، اس میں وہ شریک نہیں ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ یہ سارے ثواب اس کے نام اعمال میں لکھوا رہا ہے۔ اور غازیوں کا بھی یہی حال ہے، جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور جہاد ہی میں لگے رہتے ہیں، یہ نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا ثواب بھی ان کے نام اعمال میں لکھواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے عمل کم لیا ہے اور اجر اس کا زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا حبیبی یا رسول